حکیم طارق محمود چغتائی صاحب کے بارے میں بہت سارے لوگ، میرے ساتھی، میرے دوست صحابہ پوچھتے ہیں۔ پاکستان سے بھی پوچھتے ہیں، پاکستان سے باہر بھی پوچھتے ہیں، انڈیا سے بھی پوچھتے ہیں، زیادہ تر انڈیا میں بھی ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں، باقی دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں۔ دیکھیں، حکیم طارق محمود چغتائی صاحب 1967 میں پیدا ہوئے، احمد پور شرقیہ، ضلع بہاولپور، جو نوابوں کا علاقہ ہے۔ اور احمد پور شرقیہ میں ابتدائی تعلیم ہوئی ان کی۔ اچھا، طب میں بھی تعلیم صاحب زیر دواخانہ ان کا تھا، گھر کا دواخانہ تھا، پنسار خانہ بھی تھا، دواخانہ کا تھا۔ حکیم رمضان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ نیک آدمی تھے، نیک شخصیت تھے، انہوں نے تربیت بھی اس انداز سے کی۔ اچھا، بچپن سے ہی حکیم بھی بنا دیا، بچپن سے اچھی تربیت بھی کر دی، ابتدائی تعلیم بھی وہیں احمد پور شرقیہ۔ اس کے بعد یہ آگے اٹھے تو اللہ والوں کی صحبت ان کو مل گیا، اللہ والوں کی صحبت نے ان کو چار چاند لگا دیا، اور یوں سمجھے یہ چمک گئے۔ وہ جیسے وہ تھا تو ہیرا، لیکن ہیرا کہیں اور گرا ہوا تھا، اب اٹھا کر اللہ والوں نے ایسا چمکا دیا۔ اب یہاں تک اندازہ لگے حضرت مکی حجازی صاحب دامن کاتم جیسے شخصیت سے بھی تعلق ہے، مولانا مشرف الروحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تعلق تھا، اسی طرح بڑے بڑے مشائخ اور محدثین سے بھی تعلق رہا ہے، اللہ والوں سے بھی تعلق رہا ہے۔ اور میرے استاد محترم حضرت اقدس مبلغ اسلام، عالمی مبلغ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے بہت قریبی تعلق رہا ہے، اور ریونٹ کی بڑی بڑی شخصیات سے بھی قریبی تعلق رہا ہے۔ تو انہوں نے خدمات انجام دی، یقیناً ان کو چار چاند جو لگائے، ان کی کئی جہتیں ہیں حکیم طارق محمود چغتائی صاحب کی۔ اس میں ایک تو یہ ہے، یہ طبیب ہیں۔ آپ یقین کریں، حکیم اجمل خان گزرے، حکیم سعید صاحب گزرے، حکیم عبدالحمید خان گزرے، حکیم اور بھی گزرے، بڑے بڑے حکیم نچلی سطح پر، عوامی سطح پر آ کر نیچے عوام میں جتنی شہرت حکیم طارق محمود چغتائی صاحب نے کی ہے، کسی حکیم نے آج تک نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں سقراط کو حاصل نہیں، بقراط کو حاصل نہیں، افلاطون بھی چھولے بیچتے ہیں اب ان کے آگے، یعنی اتنی عوامی سطح پر ان کی شہرت کو جو چار چاند لگائے، آسمان کو بلندیوں پر پہنچا دیے، وہ عبقری رسالہ۔ اس کی وجہ سے ان کی کئی جہتیں ہیں، ان کی شہرت کی، ان کی نیک نامی کی۔ ایک تو عبقری دواخانے قائم ہو گئے، اور ہر شہر میں کئی دواخانے ہیں، جس طرح مطب بنا دی حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ان کی ٹکر کے، ان سے بھی آگے نکل گئے، تو کئی شہروں میں کئی مطب بن گئے۔ ایک تو یہ ہو گئے، دوسرا تسبیح خانے، یہ تسبیح خانے بنا دیے کہ وہاں اللہ لوگ بیٹھ کر، ان کے متعلقین، ان کے متوسلین، ان کے مریدین بیٹھ کر اللہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ تسبیح خانے بنا، لاہور میں سب سے بڑا تسبیح خانہ ہے، اسی طرح ہم اپنے احمد پور شرقیہ میں بھی ان کا تسبیح خانہ ہے، اور بڑی حویلی ہے۔ اچھا، اب یہ ہر شہر میں تسبیح خانہ بن رہا ہے، ہر شہر میں ان کا مطلب عبقری جو ان کی شہرت کو آسمان کی بلندی پر پہنچا، اور رسالہ عبقری ہے۔ عبقری رسالے نے کیا کیا؟ ان کی خدمات کو بھی اجاگر کیا، ان کے نام کو اجاگر کیا، یہاں تک کہ برانڈ بنا دیا۔ اب یہ برانڈ ہیں، ان کا مقابلہ کوئی حکیم نہیں کر سکتا۔ جتنا فائدہ انسانیت کو اس عبقری رسالے سے پہنچا ہے، لوگوں کے مسائل حل ہوئے، لوگوں کی پریشانی دور ہوئی، لوگوں کے یعنی بہت ساری تکلیفیں ختم ہوئی، مصیبتیں ختم ہو گئی۔ تو اس وجہ سے ان کی کئی جہتیں، ایک ان کی طب کے اعتبار سے وہ خدمات، ایک عوامی خدمات، لوگوں کو راشن، لوگوں کو ضرورت پوری کرنا، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا۔ اچھا، علانیہ خفیہ ہر طرح کا تعاون کرتے ہیں، یہ مجھے بھی معلوم ہے۔ اسی طرح یہ مصنف بھی ہیں، مؤلف بھی ہیں، تقریباً 300 کے قریب کتابیں ہیں جو انہوں نے تصنیف کی اور شہرت پر پہنچے۔ اور اسی طرح یعنی ان کی جہتیں کتنی ہیں؟ ایک تو مصنف ہیں، دوسرا مؤلف ہیں، اور ایک حکیم ہیں، اور تیسرا اللہ والے ہیں، پھر ذکر کرتے ہیں، پھر عوامی فلاحی خدمت کے طور پر کام کرتے ہیں۔ وہ یوں سمجھے کہ پورا پاکستان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، خدمات کے اعتبار سے ہر زاویے سے کام کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں لاہور میں کوئی بڑی خانقاہ اتنی نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا مجمع نہیں ہے اللہ کرنے کے لیے، کسی خانقاہ میں اتنا ذاکرین بیٹھے نہیں ہوتے جتنا ان کے پاس بیٹھتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے لاہور میں ریونٹ کے بعد سب سے بڑا اجتماع سالانہ ہوتا ہے تو حکیم عبقری طارق محمود چغتائی صاحب کا ہوتا ہے، تو یقیناً ہمیں ایسوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، ہمیں ایسوں کو سلام کرنا چاہیے، ہمیں ایسوں کا ساتھ دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم انگلیاں اٹھائیں، بجائے اس کے دیکھیے انگلیاں اٹھانے والے تو بہت تھے جو گناہوں کی طرف بلاتے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔
یہ طب کی طرف بلاتا ہے، یہ وظائف کی طرف بلاتا ہے، یہ اللہ والوں کی طرف بلاتا ہے، یہ سنت کی طرف بلاتا ہے۔ تو میں یہی کہا کروں گا کہ ان کی جتنی جہتیں، ساری جہتیں عوام کے لیے فائدہ کے لیے۔ حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ یہ ہر زاویے سے فائدہ، کیونکہ سارے پاکستان کے رسالے اتنا نہیں چھپ رہے جتنا ایک اکیلا عبقری چھپ رہا ہے، جسے ہمیں ساتھ دینا چاہیے، ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔